لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد فلعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تباشرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فأخبرني أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اسی کے لیے حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، کبریائی ہے، بزرگی بھی ہے، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اسی اللہ ہی کے لیے زیبا بھی ہے، جائز بھی ہے، سزاوار بھی ہے، اور اسی رب کے لیے یہ سب کچھ حمد و ثنا لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس رب کی کائنات نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کو موحد بنایا۔ موحد جس کے اندر توحید پائی جاتی ہے، جو کہ ایک اللہ کو مانتا ہو اور ہر چیز میں اللہ کو مانتا ہو کہ روزی دینے والا بھی وہی ہے، روزی چھیننے والا بھی وہی ہے، اولاد دینے والا بھی ہے، اولاد کو لینے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر حکم کے نہیں ہوتی، اور جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، بس کن کہتا ہے فیکون اور وہ ہو جاتی ہے، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ انسان جتنا بھی احسان چکانا چاہے تو اللہ کا احسان نہیں چکا سکتا، اور ان تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسول بنا کر بھیجا، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اپنے رسول کو بھیج کر احسان عظیم کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے
ایسا نبی جس کے امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہو اور ان کو نبی نصیب نہ ہوا ہو، تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، اور یقیناً بہت بڑا ایسا ہے۔ اور دوسری نعمت رب العالمین نے مذہب اسلام عطا کر کے کیا ہے، رضی باللہ ربا۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رب نے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہارے سے اگر راضی ہو سکتا ہوں تو ایک ہی ذریعے سے، وہ ہے اسلام۔ اور رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آسمان سے رب العالمین احکامات نازل فرماتے رہے ہیں، لانے والے جبرائیل علیہ السلام اور جن پر لایا جا رہا وہ ہمارے پاک صاف ستھرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی جن کے ساتھ ایسے ایسے حادثات آئے، اللہ نے ان کو اتنا آزمایا، اتنی تکلیفیں دی بطور آزمائش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی تم تکلیف میں رہا کرو تو میری تکلیف کو یاد کر لیا۔ جب نبی کی تکلیف ہم یاد کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں تو ہم اپنی ساری تکلیف بھول جاتے ہیں۔ آج ایک ہندو بھائی مسلمان بنتا ہے یا ایک ہمارا مسلمان بھائی پکا مسلمان بنتا ہے تو لوگوں دل میں کتنی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سچا ہے یا ہم سچے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل سے بھٹک گیا۔ اب ہمارا دل جتنا سچا ہے اس کے بارے میں ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دیکھیں۔ جب وہ بندہ اپنے دین کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، پتہ چلاتا ہے کہ میرا دین اتنا گڑبڑ تھا، جس کو میرے بھائی چھوڑ کے وہاں چلا گیا اس کو بھی چھوڑ کے وہاں جانا چاہیے، تب اس کو اپنی پرانی غلطی یاد آتی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، یہ تو میں نے پہلے دیکھنا تھا، پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور آج دین کا سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب یہ کتابوں تک محدود تھا، اب ہمارے موبائل کے اندر آ گیا ہے، ہم جہاں کلک کریں سامنے ہر چیز آ جاتی ہے، ایک نہیں سینکڑوں آ جاتی ہے۔ تو انسان اسی چیز سے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج، انسان فائدے اور نقصانات دونوں کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ کا وہ ہدینا النجدین، ہم نے انسان تجھ کو دو راستے بتائے، ایک راستہ غلط ہے ایک راستہ صحیح ہے، لہٰذا اس کو کیا کرنا ہے، ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه۔ اللہ نے بتا دیا کہ راستہ صحیح کون سا ہے، کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، نبی تم کہو یہی میرا سیدھا راستہ، فاتبعوه، تم اسی راستے کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ بہت سے راستے بھی ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا۔ پتہ چلا کہ ایک ہی راستہ جو پیروی کرنے کے لائق ہے اور وہ مذہب اسلام۔ تو میرے پیارے بھائی، آج کم از کم ہم جو اہل توحید ہیں، اہل کتاب و سنت قرآن حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم کو بھی ہر مسئلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ مذہب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ اور جب اس میدان میں جب لیں گے آپ تو آپ کو بہت سے لوگ اپنے ہی پرائے تو چھوڑو اپنے ہی بدنام کریں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور کیوں وجہ یہ ہوتی ہے نا، آج ہمارا معاملہ ہے، ہمارے امام صاحب کا مسئلہ ہے، ہم دونوں مل کر عالم ہونے کے حیثیت سے اگر عمل کرتے ہیں، اور آپ باقی وہ عالم نہیں ہیں تو آپ اتنے جج کر سکتے ہیں کہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن ہم دونوں عالم ہونے کی حیثیت سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، ہر بات کو چھان پٹک کر، تو ہمارے دوسرے عالم جن سے عمل نہیں ہو رہا تو وہ کیا کریں گے، اب نیم میں نکالیں گے، کیوں، اس سے عمل نہیں ہو رہا نا، ہونا کیا چاہیے، ارے یار ہم کو نہیں کرنا چاہیے، یہ عالم کر رہا تو ہم نہیں چاہتے، ہم بھی وہی علم پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ نہ کر کے وہ کیا کریں گے، نیم میں نکالیں گے، ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ٹھکانا ہے، وہ تو ایسے ہو گیا، یعنی کوئی نہ کوئی چھاپ، یعنی کسی فرقے سے جوڑ دیں گے، افوانے سے جوڑ دیں گے، ظاہریہ سے جوڑ دیں گے، معتزلہ سے جوڑ دیں گے، حنفیہ سے جوڑ دیں گے، نہیں جوڑ دیں گے، یعنی ایک کیوں، وہ جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، کم از کم اس طرح سے ہو رہا ہے، وہ اصل میں ایسا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو عالموں کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے پرائے نہیں، پرائے تو بعد میں، پہلے اپنے ہی پریشان کرتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پریشان کرنے والے کون تھے، آپ اپنے، یہ اوجھل ڈالنے والے کوئی اور نہیں تھے، سگے چچا یہ اور نہیں، ان کی بیٹی فلاں ٹھکانا، سڑکوں پر ان کے کانٹے ڈالنے کوئی اور نہیں تھے، اپنے تھے۔ پرایوں نے دیکھا کہ جب ان کے گھر ہے تو ہم کیوں چھوڑیں، وہ بھی آگے بڑھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے پیارے بھائی، ان تمام راستوں میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ہمیں صبر کے لیے بار بار کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہم کو یہ دو چیز بتائی گئی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو، صبر کر کے
مدد حاصل کرو. تو پتہ چلا کہ صبر کرنے سے نماز پڑھنے سے ہی مدد ملتی ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ جب کبھی پریشانی کا عالم ہو تو ہمارے اندر یہ دو چیزیں زیادہ ہو جانی چاہیے، یعنی صبر کا مادہ زیادہ ہو جائے اور نماز کی پابندی زیادہ ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ جتنا انسان پریشان ہوتا ہے نا وہ بھاگتا ہے، تو کیسے مدد ملے گی؟ اللہ نے کہا کہ مدد کیا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور وہی کام ہم چھوڑ دیتے ہیں تو مدد کیسے ملے گی؟ پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کی آزمائش ایسی آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس آزمائش میں پاس ہونے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کم از کم صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اپنی نماز کی جو کوتاہیاں ختم کرے، آگے بڑھے. انشاءاللہ جب اللہ نے وعدہ کیا تو ضرور مدد ملے گی. محترم بھائیو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جلد ہی چند دنوں کے بعد میں ایک چیز رونما ہونے والی ہے جو ہر سال ہوتی ہے، جس کا نام لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ عید میلاد النبی. اب یہ بتائیے، اتنا صاف ستھرا اسلام ہونے کے بعد بھی لوگ اس کے اندر گھس سکتے ہیں، کچھ بھی گڑبڑ ڈال سکتے ہیں، تو اور باقی چیز کو ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شادی بیاہ میں تو یہ عام بات ہوگی، چھوٹی موٹی بات ہوگی. ہمارے اچھے اچھے نہیں بول کے تیار ہے، ہمارے اچھے اچھوں کی جان پہ آتی ہے عمل کرنے کی، اچھے اچھے عالموں کو جان پر آتی ہے. جب معاملہ آتا ہے عقیقے کا، لڑکی کے منگنی کا، شادی کا اور ولیمے کا اور عقیقے کا، بارات کا، بھینس کا، تو ہمارے اچھے اچھے پیر پڑ جاتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہم آپ اور کی بات چھوڑیں کہ ہم اپنی بات کریں نا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس میں کوئی مولانا ایسا کر رہے ہیں، میں بتاؤں مولانا تمہارا نبی ہے کیا؟ اتنا سوچے انسان پہ مجھ کو بھی اس کی اتباع کرنے کی کہا. کون ہے؟ ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ سکھایا کہ درود ایسا پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے نمونہ بنا کے بھیجا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور گارنٹیڈ نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا کسی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے، جس کو نمونہ اللہ تعالیٰ بنائے، اس سے اچھا آئیڈیل، اس سے نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب رب نے ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی کو بنایا ہے تو وہی نمونہ بچے کے پیدائش کے ٹائم پر بھی ہے، وہی نمونہ عقیقے کے ٹائم پر بھی ہے، وہی نمونہ بچے کے بڑے ہونے کی تربیت کرنے کے ٹائم پر بھی ہے، وہی نمونہ بچے کی شادی کے ٹائم پر بھی ہے، وہی نمونہ بچے کے ولیمے کے ٹائم پر بھی ہے. جب یہ نمونہ ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے وہ نمونے نے کیا کیا، کیا تعلیم دی. کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن بھیجنا ہوتا تو بھیج دیتا ہے، ایسے ہی جبھی لا کے دیکھ کر یار کسی کو جاؤ تم سمجھ لو، آپس میں پڑھ لو. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا. جس نبی کو سمجھانے کے لیے بھیجا وہ نہ سمجھے، ہم نے زیادہ سمجھ گئے. کبھی ایسا لگتا ہے نا ہمارے بھائی کے بولنے سے، بات کرنے سے، عمل کرنے سے لگتا ہے کہ ہاں وہ کم سمجھے گے، تم زیادہ سمجھے، ہے نا. تو ہوتا کیسا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم کی کوئی بات آتی ہے تو ہمیں تفسیر کرنی ضرورت ہے. ورنہ آج بھی ہمارے معاشرے میں چند لوگ ایسے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے، جماعت ایسی ہے، وہ لوگ بیٹھ جائیں گے، گول بنا کر بیٹھ جائیں گے. اچھا اب آج تفسیر چلی اس کی سورہ العصر کی، سورہ العصر. ہاں اب بھائی میں اس کو یہ سمجھا، کیوں کیا سمجھے؟ وہ بتاتے وہ یہ سمجھا، آپ کیا سمجھے؟ کہ تمہارے میرے سمجھنے سے کیا ہونے والا ہے. اور یہ بہت بری چیز ہے کہ ہم سمجھے نہیں. یعنی مطلب کہ میں تو یہ سمجھاؤں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہماری کم پڑھ گئی ہے؟ اصل میں صحابہ تھے جو سب سے پاک لوگ تھے، جن کے بارے میں رب نے گارنٹی دے دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. کیا ان کی تفسیر کم تھی کیا؟ اس سے کہتے ہیں منہج صحابہ کی سوچ، ان کی تھنکنگ اور ان کا جو طرز تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا ناچ تھا، اس کے مطابق ہم کو تفسیر کرنا کرنے کی ضرورت نہیں. تفسیر بھری پڑی ہوئی ہے تو آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تو کر دیا، جب کر دیا تو ہم اس گنجائش ہی. اور کتنی بڑی بات ہم نے کہہ دیا، ڈھونڈو گے تو نبی وسلم مل جائے گا، نہیں ڈھونڈو گے اور ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملتا ہے تو نبی وسلم نے کیا کہا؟ علیکم بالسنت. کہ ہمیشہ یاد یہ اتنا اچھا اصول ہے کہ رسول اللہ نے اتنا پیارا اصول دیا ہے کہ علیکم بالسنت. ہمیشہ یاد رکھنا جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو میری سنت نمبر 1. میں نے کہا ڈھونڈنا ہے تو آپ وسلم کی سنت میں ڈھونڈنا. اگر آپ وسلم کی سنت میں نہیں ملتا ہے تو آپ نے خود فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اللہ اکبر. یعنی ایسے لوگ جو ہدایت یافتہ ہے، جن کو رب کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے،
اب جس کی گارنٹی رب دے رہا ہو اور رب کے نبی دے رہے ہوں گارنٹی، رب نے کیا گارنٹی دیا؟ رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، یعنی اللہ نے گارنٹیڈ لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، جنت کے حقدار بن گئے۔ ہم تو سوچتے سوچتے رہ جائیں گے، اور آج تو ایسا ہے کہ ہم تو ان کے آگے سوچتے ہیں کہ نہیں جنت تو سب ہم کو ملنا چاہیے، تو بات میں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایسے گارنٹیڈ لوگ تھے جن کے بارے میں رب نے گارنٹی دیا اور نبی نے گارنٹی دی، علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ مجھ میں جو سنت تھا میرے، تو میرے بعد کے جو صحابہ آنے والے ہیں ان میں، میں خود پڑھو جو رات پڑھتے بیٹھے آپ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم کو ڈھونڈنے کے بعد میرے اندر کوئی سنت نہیں ملتی ہے تو میں صحابہ میں ڈھونڈ لوں۔ پتہ چلا کہ صحابہ کے حد تک گاڑی چلے گی، اس کے بعد نہیں۔ ہاں علم کا معاملہ ہے تو آپ کسی لے سکتے ہیں جس کا علم کتاب و سنت، قرآن، حدیث، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ملے اور صحابہ کے سوچ کے مطابق ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اصل میں بتایا وہ اور صحابہ، اس کے بعد ہم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب لوگ کیا ہے یہی سوچتے ہیں، باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب سب کچھ اس کے اندر ہے تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے انشاءاللہ باقی باتیں خود کے بعد میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیور اسلام، قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اللہ کو سمجھنے والا، سوچنے والا، وہی کو رکھنے والا، دل و جان سے اپنے دل کے اندر اس کو جھکا دینے والا، پھر اسی پر عمل کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے۔ آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، یہ خطبہ جمعہ اور اس کے اندر یہ خطبۃ الحاجہ جو ہم نے سے پہلے بھی کہا تھا، یہ تقریباً اہل علم کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب صاحب بیچارے امام صاحب ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے کبھی اچانک جانا پڑا، کبھی کا انسان آپ کو بھی خطبہ دینے آنا چاہیے، کم از کم اس طرح یاد کر لیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب انسان کو یا خبر دے کے ہم لوگ پریکٹس ہے اپن دے دیتے ہیں، آپ دے کے بھی دے سکتے ہیں، اس طرح سے ہمارے اندر لوگ اپنا پیدا ہونا چاہیے مخصوص طور سے۔ کبھی ہوتا ہے انسان ہے تو کم زیادہ ہوئی، اللہ نے کرے ہماری بیمار ہو گئے، تو اس طرح سے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ یہ خطبہ حاجت ہم کو یاد کرنا چاہیے اور ایک ہمارے پاس کتابیں رکھی ہوئی پڑھ کے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی سعادت دے۔ بات چل رہی ہے میرے پیارے بھائی، عید میلاد النبی۔ اب عید میلاد النبی یہ خود ایک ایسا جملہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں بولا جاتا۔ اور میرے پیارے بھائی میں پہلے آپ کو بولتا ہوں، کوئی بات مائنڈ نہیں کرنا، غلط مت سوچنا، میں ایک وہ سوچ لے کر دینا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے اور اپنے نبی کو سمجھانے کے لیے کہا، کیونکہ محبت ہر ایک ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے نبی کی محبت نہیں ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 31 میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب اپنے حوالے ایسے دیتے ہیں، ہمارے امام صاحب حوالے دیتے ہیں، یہاں سے دیکھنا چاہیے ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا میں بھی یہ کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہو سکتا ہے بھائی کوئی اہل حدیث جماعت سے ہے، کوئی دیوبندی جماعت سے، کوئی بریلوی جماعت سے، کوئی سنی جماعت سے، ہوتا ہے مختلف لوگ ہمارے اندر ہیں۔ تو میرا ہمیشہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس عالم صاحب کے ترجمے پہ آپ کو، ٹرانسلیشن پر آپ کو بھروسہ، اسی میں دیکھو آپ قرآن سے آیت نیچے کیا لکھا ہوا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہوگا نہیں میری عالم کی بات ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جب کبھی اپنے اس آدمی سے جس کو بھروسہ ہوتا ہے اس سے اچھی بات کسی کی لگتی نہیں، تو کم از کم اپنے عالم کی بات کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ جیسے اب پیران پیر سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر ہیں، بغداد والے، کتنی بڑی ہستی ان کی ہے نا،
اور آپ ان کی کتاب پڑھیں گے، جو طالب علم کے ساتھ یہاں پر بولیں، تو میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی اگر یہاں ہوگی تو بول سکتے ہیں آپ، ایک بات بول سکتے ہو بھائی، میں کھل کے بولنے والی بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ تو وہابی لوگ ہیں، 26 نمبری لوگ ہیں، LID لوگ ہیں، ان کی کتاب ہوگی، یہ بول سکتے ہیں، ہے نا. اور ہم کہتے ہیں حق بولنے کا کیوں؟ انسان کو شیطان جب بہکاتا ہے تو بول سکتا ہے انسان، میں ہوں یا آپ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ کانفیڈینس ہے کہ یہ ادارہ یا یہ کتب خانہ جہاں کتاب ملتی ہے یہاں سے لوں گا تو اس کی کتاب ملے گی. میں کہتا ہوں کہ کتاب وہیں سے لے کر آؤں، کرانہ پیش عبد القادر جیلانی کا نئی کتاب وہیں سے لے کر آؤں، اس کے بعد پڑھو نا اس کا، آپ اس میں ایسی بات ملے گی آپ ہم کو کم بولیں گے، ہم کو بولیں گے 24 نمبر وہ اہل حدیث تھے، بڑا تعجب والی بات ہوگی. جیسے نئی کتاب کو پڑھائی جاتی اور پیج کا آگے پیچھے میٹر وہی ہے. پیج نمبر 183 کسی کا 180 183 یا 180 وہاں پر ایک ہیڈنگ کی ہوئی ہے بدعتی کی پہچان. وہ لکھ رہا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی. عجیب بات ہے، آپ بولیں یار یہ ابھی سننے کے بعد آپ کو عجیب لگے گا یار یہ وہابی تھے کیا. اب آپ کس کو وہابی بولو گے، کس کو برا بنا بولو میرے پیارے بھائی. اب میں کہتا ہوں کہ کم از کم وہ جو چیز ہے نا دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، اور اچھی بات ہے لے لینا چاہیے. جب ہم ہر چیز ان کی اتنا، جب ہم ہوتا کیا ہے جب انسان کسی کو بہت زیادہ مانتا ہے تو اس کی ہر بات مانتا ہے، تو ہم کہتے کم از کم ان کی بات مان لیتے ہیں. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے پیج نمبر 183 اردو ترجمہ ہوگا. اور کمال کی بات ہے ترجمہ کرنے والے سنی عالم، سنی مذہب کے عالم ہیں، کوئی اہل حدیث عالم نے نہیں کیا ترجمہ. ہمارا لکھا ارمان سرحدی، اور یہ دلی کا ایک بڑا کتب خانہ ہے جو سنی جماعت کا ہے، یہ وہیں سے کتاب چھپی بھی ہے اور جگہ چھپی ہے. آپ یہاں تاج بک بجائے وہاں بھی مل جائے گی. انہوں نے کیا لکھا ہے بدعتی کی پہچان. اس میں بہت سی باتیں لکھی ہے کہ بدعتی یعنی وہ فلاں فلاں کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ایسا ویسا صحابہ کو برا بلا بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں ایسا ایسا، یعنی انہوں نے کچھ نام لکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ فرقہ ناجیہ یعنی جو فرقہ جو جماعت کامیاب ہونے والی ہے اس کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے. اب بتاؤ یہ کب کی بات ہے؟ ارے وہ کتنے پرانے پیدا ہوئے آدمی انسان ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جب کتاب لکھی ہوگی تو بتاؤ کتنا زمانہ گزر گیا. ابھی تو ہم آج کل پیدا ہوں گے، کتنے سال ہماری عمر ہے، پھر کسی کی 50 سال ہے، مشکل سے اس سے بیٹھے ہیں تو یا تو پتھر ہوگی یا صاحب ہوگی، اس سے آگے تو میں کہتا ہوں کوئی نظر نہیں ہے نا. باقی بچے نوجوان ماشاء اللہ ہے. تو اب بتاؤ انہوں نے کتنے پہلے کتاب لکھی تھی. اس میں یہ بات دیکھی انہوں نے کہا کہ فرقہ ناجیہ یعنی کامیاب ہونے والا فرقہ جماعت ایک ہی ہے اور وہ ہے اہل حدیث. اب بتا جیسے ہم اپنے آپ اہل حدیث بولتے ہیں یا آپ بولتے ہیں، تو انہوں نے کتنے پہلے بتایا تو پتہ چلا کہ یہ لفظ اہل حدیث ابھی کا لفظ نہیں ہے جس کو لوگ 24 نمبر بولتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ 24 نمبر نہ بولنا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بولتے ہیں گالی بول کے سمجھتے ہیں نا، اس سے بولتے ہیں کہ برا برا لگے گا، لیکن اس میں اچھا ہی ہے. دیکھا ہے 24 نمبر آپ جانتے ہیں. اب یہ تو بڑی بات ہے کہ میری سب سے پیور گولڈ کون سا ہوتا ہے؟ تو 24 کیرٹ کا ہوتا ہے ہی ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جب 24 والی بات آئی ہے، خیر میں اس کو وہ نہیں کہنا چاہتا، نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو برا سوچ کے سمجھ کے بول رہے ہیں، لیکن وہ برا نہیں ہے، اتنا ہی اچھا ہے. وہ سب سے پیور گولڈ 24 کیرٹ ہے. ہم برا سوچ کے بول رہے ہیں کہ وہ 24 نمبر ہے، تو آپ دیکھو کرنے کے ورڈ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ گنے گے نا تو لا الہ الا اللہ پورے 12 ہے، محمد رسول اللہ پورے 12 دونوں 24. تو آپ کلمے کے ماننے والے ہوئے. تو ہم اگر کسی کو برا بولنا چاہتے ہیں تو برا تو نہیں ہوتا اور اچھا ہو رہا ہے. بہرحال جھگڑے ہمارے آپس کے اچھے نہیں، ہم تو بھائی سب مل جل کے رہو. یہ کیا لگا رکھا ہے ہم کی ہے کی ہے شافی ہے 24 نمبر 25 نمبر، یہ اسلام نہیں بولتا. اللہ نے کہا تھا واعتصموا بحبل اللہ، یا اللہ نے کہا جڑ کے رہو، مل کے رہو، جھگڑ کے مت رہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگوں تم سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے. اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اب رسی بھی آنے والے اسے انتظار کر رہے ہیں، آپ پر لڑکیں گے ہم لڑک جائیں گے. وہ نہیں، اللہ نے رسی کی سکھا قرآن مجید. اور ہمارے نبی، آپ کے نبی دنیا کے سارے، اب چاہے ہندو اس کو مانے نہ مانے فلاں، سب کے نبی بنا کے بھیجے تھے رحمۃ للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے اللہ نے بنا کے بھیجا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قبول کیا تو مسلمان کہلائے، انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ ہندو یا کرسچن اور کہلائے. ٹھیک ہے نا. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا. ٹھیک. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم چنچرا نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی تم کہو
تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو لوگوں جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے تم کرو، فاتبعونی، میرے پیچھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ تو یہی کہے ہوئی بات، تم لوگوں سے کہو کہ جیسا میں کر رہا ہوں نا ویسا تم کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، فلا فلا یہ چیز۔ اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہارے درمیان، تمہارے اندر، تمہارے دل میں، تمہارے نزدیک، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے دوست، تمہارے جس سے بھی تم کو محبت ہے، انسان کس سے محبت کر سکتا ہے؟ اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنی ماں سے، اپنے جس کو بھی آپ لے کے آ جاؤ دنیا میں، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو اس سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو جائے تو مسلمان ہی ایمان والا ہی نہیں۔ اتنی بڑی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کہا نا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جب نبی نے کہا تو نبی کی محبت کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، عمل کرنے میں، جیسا انہوں نے کہا ویسا کرنے میں، ہے نا۔ یہ تو یہ ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے میرے پیارے بھائی۔ اچھا، اور پچھلے بار ایک بات کی تھی، ایک بار میں یاد آیا تو بول دیتا ہوں کہ پہلے آیا کرو میرے پیارے بھائی، وہ نہیں بجایا کرو، کیا تکلیف ہے ان شاء اللہ۔ دیکھو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹائم دیا ہے اپنے لیے، 24 گھنٹے اپنے لیے نا، کھانا اپنا، پینا اپنا، سونا اپنا، جانا اپنا، گھومنا اپنا، پھرنا اپنا، کاروبار اپنا۔ اللہ کے لیے صرف ہم 100 گھنٹہ نکال لینا پورے 24 گھنٹے میں، تو 5 گھنٹے نماز آرام سے ہو جائے، اور 2.5 گھنٹے نکال لے تو سنتوں کے ساتھ، پہلے کی سنت پہلے بعد کی بات، تو ہمارے 2.5 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ہمارے اللہ کے لیے، اور نہیں تو ہم سمجھتے ہمارے کچھ نہیں، جب پہلے ہم کو اپنی عبادت کی ضرورت ہے۔ اور جمعہ کے لیے مشکل سے میرے خیال سے پونے گھنٹہ شروع ہوتا، سوا نہیں، 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اب کاروبار کا 1 گھنٹے میں اسٹاپ نہیں ہو سکتا کیا؟ تو میرے پیارے بھائی جلدی آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آنے کو کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ یہ آپ وسلم نے جو ہفتہ واری عید رکھی ہماری، تو یہ ہفتہ واری عید کہلاتی ہے۔ اس میں جو ہفتے میں ہوتا ہے، جو حاجات ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے یہ رکھا گیا بھی، لوگ بتانا، سکھانا، کیا کم ہے کیا زیادہ ہے، اس کے لیے حالات حاضرہ پر بیان کرنے کے لیے خطبہ اور بیان ہوا کرتا ہے۔ تو کون اگر آپ لیٹ آئے تو سنیں، اگر خطبہ سوال سے ختم ہو جاتا ہے تو بھائی کیا ملتا ہے بات میں آتے ہیں آپ لوگ سنیں کیا، تو مقصد کیا کریے تو کم از کم پونے کے لیے اگر زیادہ آنے تو آپ کو ہر آدمی یہاں 40 سے پہنچ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور عہد کرو، یعنی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ پرومس ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 40 کو پہنچ جائیں گے۔ اور پہلے ہے اور اچھی بات ہے نا، پہلے ہے تو نقصان ہے کیا نہیں، قرآن پڑھنے ملے گا، اصل حدیث پڑھنے ملے گی، تو نقصان ہر طرح سے نہیں، اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن تو 1 گھنٹے والی بات، ورنہ ہر دن تو 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھائی اس کا خیال کرا کر ہم سب کو، ہمیں کہنے سے زیادہ پہلے ہم کر ہم تو توفیق دے، پھر آپ سب کو توفیق دے، ہم لوگ جمعہ کی اذان کے پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھو عید میلاد النبی کی بات چل رہی ہے، اس کو آپ یہ مائنڈ سے سوچو گے، سنو گے کہ بھائی ہمیں ایک اچھی بات سننے کے لیے مل رہی ہے، یہ سوچے نہیں کہ نہیں یار ان کے وہ جو بول کر رہے ہیں نا اس کو الٹا جانا، ہاں یہ تو کرنا بھی کبھی نہیں۔ دیکھو وہ بھی ہمارے بھائی، ہوا کیا ہے، ہم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، آدم اور حوا، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم ایک ہی رب کے بندے ہیں اور ایک ہی نبی کے امتی ہیں۔ جب ہم ایک ہی نبی کی امت ہے تو ہم ایک ہونا چاہیے کہ الگ ہونا چاہیے تھا؟ ایک ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہمارے ہوئے تو غلطی میں اپنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز باللہ، نہ اسلام کی غلطی ہے، نہ رب کی غلطی ہے، نہ اس کا نہ قرآن حدیث کی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آنے بڑھا۔ اچھا آج ہم میں ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے نا، تو ہم تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے کیوں نہیں دیتے، اسلام کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں سمجھتے نہیں کہ یہ بات تمہارا سچ ہے؟ اور میں جو بول رہا ہوں نا یہ نہیں بولتا کہ بات مان لو، میں جو بتا رہا تھا برائے بری کی بات، آپ جب جاؤ گے پیج نمبر 55 پر اور پیج نمبر 53 پر، تو پیج نمبر 53 پر پیران پوری شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا فرماتے معلوم ہے؟ نیت کا بیان، نیت کا بیان لکھا انہوں نے۔ نیت کیا لکھا انہوں نے؟ لیکن نیت کسی کو کہنے اور سنانے کے لیے نہ، دل کا ارادے کا نام نیت کی، کون کر رہے ہیں؟ پیران پوری کر رہے ہیں۔ اور ادھر پیج نمبر 55 پہ آپ جائیں گے نا تو نماز کی 25 شکلیں انہوں نے گنائی ہیں، نماز کی 25 شکلیں ہیں۔ انہوں نے بتایا اس کے اندر کہ ہاتھ کیسے اٹھانا، ہاتھ یہاں تک اٹھانا، کان کے نرمے تک اٹھانا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، یہ سب انہوں نے کہا، میں نہیں بتا رہا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آپ نے واضح کر کے بتا دیا اور صحابہ نے اس کو نوٹ کیا اس کے اندر۔ لیکن پیران پوری شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، اور یہ میں کوئی دور نہیں رہتا، میرے اور میرے پاس آپ اپنے گھر میں کتاب ہوگی تو، یا اپنے مسجد میں ہوگی تو، یا کسی کتاب کا لے کر آنا، نہیں ملے گی جب چاہ بندوق لے کھڑے رہنا۔ پہلے
میں آپ بتا پوچھتا کہ کہاں لکھا، پہلے بتاؤ، میں ہی بتاؤں گا، آپ کو پورا اختیار ہے، میں لکھ کے دے دوں گا کہ آپ کی بندوق ہوگی، میرا سینہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی حق بات ہم تک پہنچا ہے، لوگوں نے وہ چھپا کے رکھا ہے، اب وہ چھپانے کا معاملہ وہ جانے، اللہ جانے کہ کیوں چھپایا ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ جیسا آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اپنے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو نام آپ کے آتے ہیں قرآن کے اندر، احمد اور محمد. تو جب بھی آپ کا نام آیا کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. چھوٹا درود یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بڑا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی بچے بیچارے بڑے ہو گئے ہوں گے، کبھی نہیں سنا ہوگا، لوگ کیا بولتے ہیں ارے محمد جاؤ، ابھی لوگ درود نہیں پڑھتے. ابھی میں نے آپ 3 درود پڑھ دیا اور کئی بار میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے نا. تو کبھی کبھی لوگ کیا ہے کہ غلط بات بھی بتاتے رہتے کہ ارے ایسا نہیں. تو ہم کو کیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، تو ہم واقعی ایسا ہے کیا سنیں اور سچی بات کو لے لیں، جھوٹ چھوڑ دیں. تو میرے پیارے بھائی آپ نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں کیا، ابھی اختلاف تھا اذان کے معاملے میں، تو دونوں کان کے اندر اذان کا مطلب تھا کہ اسلام میں اذان، اسلام میں اقامت. وہ تو روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ روایت صحیح ہے جس میں دونوں کان کا تذکرہ آیا کہ دونوں کان میں اذان ہونا چاہیے. اس کے بعد تحنیک، یہ سب نبی نے سکھایا. سب اب کوئی بچہ نہیں ہے جو نبی نے نہ سکھایا ہو، اور ہم جو ایکسٹرا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرے گا. وہ قرآن کی آیت پڑھ بتاؤں گا، آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں. تو تحنیک بولتے ہیں کوئی میٹھی چیز کو اس کے تالو میں لگانا. اور کون لگائے گا؟ کوئی نیک نمازی ہوگا، ہے نا، نیک نمازی امام صاحب. اب ہم کہتے ہیں ہر آدمی نیک بن جاتا. وہ کیا سوچتا ہے یار میں کس منہ سے لگاؤں، میں تو صبح شام بیڑی پیتے رہتا ہوں، سگریٹ پیتے رہتا ہوں، تمباکو کھاتا ہوں، وہ سمجھ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اگر میں نے لگایا میرا بچہ چرسی بن جائے. وہ ڈر ہے اس کو نا، انسان اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے اور خود نیک نہیں بننا چاہتا. کیا سوچتا وہ؟ اگر میں اس کو تالو میں لگا دوں گا تو یار میں تو خود صبح شام میں دیکھو تو میں 5 چباتا کون سا تمباکو والا، تمباکو کھاتے رہتا ہوں، یا کب تک کیا کب تک کیا، اور اس کے بعد دین سے پیتا رہتا ہوں. یار میں لگاؤں تو بچہ میرا چرسی نہ بن جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ ہر انسان نیک بن جائے تو امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا. یہ نبی نے سنایا. اس کے بعد کیا بتایا؟ جب 7 دن ہو جائے تو 7 دن عقیقہ کرنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، اور اس کے سر کے بال موڑ کر چاندی اس کے بال کے وزن کے برابر صدقہ کرنا ہے، اور عقیقہ کر کے وہ جو گوشت تقسیم کرنا ہے. لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی تو 1 پورا جانور حصے میں. یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، 7ویں دن نہیں ہو سکتا، نہیں انتظام ہوا تو 14 دن کر لو، نہیں ہوا تو 21 دن کر لو. اپنے وہ سب زندگی میں جو قرضہ ہے، اصل فرماتے کل مولود رہین یا رہینۃ علی عقیقتہ. ہر بچہ ہر بچی اپنے ماں باپ کو ادھار ہوتا ہے، قرضہ ہوتا ہے. کس بنیاد پر؟ عقیقے کی بنیاد پر. جب عقیقہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے. تو قرضہ بھائی آپ نے ایک ہفتہ ٹائم مانگا نہیں دیا، 16 ٹائم مانگا نہیں ہوا، ٹائم منگائی کس کا نہیں ہوا، تو قرضہ تو دینا ہی نا. یہ بات گیا یعنی اتنی ساری گئے تو ماں ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو قرضہ ہے زندگی میں کبھی ادا کرنا ہے. کس سے کہتے ہیں؟ ماں باپ بیچارے پہلے ان کے پاس کھانے پینے کے وسائل نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے مالدار نہیں ہوتے تھے کہ بکرے کا کوئی کریں. اللہ نے ہم کو بہت بڑا مالدار بنایا، کاروبار ہے، ہم خود اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ماں باپ کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. اب اللہ ان سے نہیں پوچھے گا ماں باپ سے کیوں، ان کے پاس ہاں ہونے کے بعد نہیں کیا تو اللہ پوچھے گا. نہیں تھا ان کے پاس، اللہ نہیں پوچھا کیوں. اللہ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب تھا نہیں تو کیا نہیں. اور اللہ نے قرآن میں تقوا اللہ ما استطعتم. دیکھو جتنا ڈر سکتے ہو ہمارے کہتے سے کہ اتنا اللہ سے ڈرو. آج اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت اس پر فرض کے نماز ہو روزہ ہو سب اتنا فرض کیا جتنا ہم کر سکتے تھے کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کیا. تب بھی ہم نہیں کر رہے تو غلطی ہماری. تو میرے پیارے بھائیو اب 1 سال ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے کا جانتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ہے نا، کرتے نہیں کرتے ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی ہے نا، یہودی ہے، کرسچن ہے، جیو، یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارے اندر کیوں آ گیا؟ اب دیکھو شادی بیاہ اس کو آپ دیکھ لیں گے نا، تو شادی بیاہ میں اکثر طریقے آپ کو ہندو میں ملے. آپ کو پتا ہے پہلے اپنے مسلمان عورتیں گلے میں منگل سوتر باندھتی تھی، پتا ہے نا، بیچ میں جو ہے نہ کھائے گا سونے کا، پھر کھالے کا نہ گئے تو کیا تھا؟ منگل سوتر. یعنی یہ شادی کی پہچان تو ہندوؤں کی ہے.
ہے نا. اب اگر دیکھا جائے نا اب تو بہت سی چیز چھٹ رہی ہے لیکن آپ چھاپنا چاہو تو اور چھاپ سکتے ہو کیونکہ اسلام نے اس کی پرمیشن نہیں دیا. یعنی یہ کہا جاتا تھا اور ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں میں جو اصل ان کا دھرم ہے اس میں 7 اگنی پھیرے کے علاوہ کچھ نہیں بچا اور ہم مسلمانوں میں خطبہ نکاح کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے نا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی میرے پیارے بھائی ان کا کم تھی کیا؟ کافی ہے ہمارے لیے. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا وضو کرنا سکھایا وہ کم تھا کیا؟ نہیں. اس میں 15 کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ قبول نہیں کرے گا. تو اب 1 سال کا بچہ ہوا تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ چاکلیٹ ہے کیک ہے کیک کی دکان اس میں چل رہی ہے نا. ٹھیک ہاں بولو. اب وہاں جب سادہ کیک لے جاؤ کیا نام لکھنا ہے بیٹا کا نام لکھنا ہے. آگے برتھ ڈے کا اپنے برتھ ڈے بڑے فل منانے آیا تو کیک لینے کے لیے آیا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کیک لینے والا آیا تو یہ برتھ ڈے منانے کے لیے آیا. یعنی اتنا فیمس ہو گیا دکان چلی اسی لیے رہی ہے وہ کیک والی کہ بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہاں اب کیا کرتے ہیں جتنے سال کا ہے تو اتنی موم بتی 1 سال کا 1 موم بتی 2 سال کا 2 موم بتی 3 سال 3 موم بتی پھر پھگے کے اندر اتنے ڈالیں گے ادھر پھولیں گے. یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہے نا. اب یہ بتائیے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں نا کہ یہ اپنا خراب نہیں ہے ان کا ہے نا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ان کا ہے نا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب یہ ہم عام انسانوں کے لیے جائز نہیں تو ہمارے نبی کے لیے جائز کیسے؟ اب آج یعنی یہ جو نا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تو ہیپی برتھ ڈے محمد اور یہ بولا جائے عید میلاد کے بارے میں تو بے جانا ہوگا. کیوں؟ آپ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کر رہا ہوں میرے آپ کی میری بات کر رہا ہوں اپنے اللہ کی بات اپنے رسول کی بات. بھائی ہر حنفی ہے مالکی ہے شافعی ہے اہل حدیث ہے 24 نمبر ہے جو بھی ہے نبی اپنے کے لیے ہے. اپنے نبی کی بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی ہونے کے بعد 23 ایئر زندہ ہے 23 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا اور بڑی مشکلات آئی ہے پیارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوگا ہم لوگ نہیں بتا سکتے جو اللہ نے ان کو کیپیسٹی دی ہے. تو 23 ایئرس اب یہ بولا جائے قرآن جب اترنا شروع ہوا تو مکمل ہونے کو 23 سال لگ گئے. پہلے 23 سال سے اترتا رہا جب جیسے حالات اترتا رہا اور بعد میں کمپلیٹ ہوا. تو 23 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. تو کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ یہ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 23 سالہ زندگی میں چاہے مکہ میں اور مدینہ میں کبھی آپ کا اپنا ہیپی برتھ ڈے محمد منایا کیا؟ عید میلاد نبی کے نام سے کچھ منائی کیا؟ اب یہ بھی بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جو بولا وہ کرو. 28 پارہ یاد رکھنا 28 پارہ سورہ کا نام الحشر اس کی آیت نمبر 7 جب ڈھونڈنے جائیں گے آپ تو کیا ہوگا آپ آگے ڈھونڈیں گے تو وہ 8 ہو جائیں گے. جو آیت گزر جاتی ہے پھر نمبر ہوتا ہے الف لام میم 1 یعنی آیت گزرنے کے بعد ایک. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے ڈھونڈے اور آگے مولانا سے لڑتے ہیں ارے مولانا صاحب میں نے دیکھا وہاں تو ہے ہی نہیں ہم نے دیکھے وہاں تو ہے ہی نہیں وہ قرآن کیا جبکہ قرآن کیا وہاں پر موجود ہے نا. تو 7 نمبر اللہ نے کیا کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے کیا کہا وہاں آتا کو رسول تو وہاں نہ مانو نبی دے رہے کیا دے رہے وہ لے نہیں دے رہے نا عمر جو نبی تم کو دے رہے ہیں وہ سب لے لو اور جو نبی نہیں دے رہے ہیں کرنے کے لیے بڑا خصومت کرو. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ ہم اتنی باتیں محبت پہ بول رہے ہیں کہ وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی سے محبت نہ کرے. جس کو نبی سے محبت نہیں ہم بار بار بولیں گے جس کو نبی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے ایمان والے ہی نہیں ہے. اللہ کو تیرا کلام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو جب ہم جتنی محبت ہے تو ہم چاہیں گے ہم تو اس کو بڑھ چکے کریں گے لیکن کرنے سے پہلے سوچیں گے ہمارا نبی نے کیا کیا کیوں اللہ نے کہا کہ نبی نے کیا تو تم کرو. اب میرے پیارے بھائی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہماری بات میں میرا اور بتاؤں بھائی جانتے ہیں ہم لوگ کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا آگے مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ غلط بول بھی گئے آپ کہیں بھی ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو اپنے نبی کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں کہیں ملے گا کہ ہمارے نبی نے ہیپی برتھ ڈے محمد منایا یعنی عید میلاد النبی منایا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم کس منہ سے مناتے ہیں؟ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو جب آپ ہسٹری دیکھیں گے نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو پیدا ہوئے ربیع الاول کے تو اس مہینے کی 9 تاریخ کو. اب یہ بتائیے کہ 9 کو پیدا ہوئے تو 12 کو عید میلاد کیسے؟ اب جب کہ 12 تاریخ کنفرم ڈیٹ ہے آپ کی وفات کی دنیا سے چلے جانے کی کنفرم ڈیٹ ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم 9 کو چھوڑ کر 12 کو منا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی منا رہے ہیں یا اصل پیدا ہونے کی خوشی منا رہے ہیں؟ تو سوچیں میرے کیا کریں
میں کچھ نہیں بولنا چاہتا، آپ کے لیے ایک دن لے کے جانا چاہتا ہوں. دیکھو دنیا میں کوئی کچھ کیا کر رہا ہے اس کو مت دیکھو. ہم کو اللہ نے کیا کرنے کے لیے بولا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کے لیے بولا، وہ کیا کرو گے آپ پاس ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر جو اللہ نے نہیں کرنے کے لیے کہا، ہمارے نبی نے کر کے نہیں بتایا، نبی نے خود نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، جو ایسا کرے گا جو نبی نے نہیں کیا اللہ نے کرنے کے لیے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ غیر الاسلام دینا، کیوں کہ یہ دین اسلام کے علاوہ ہے. اللہ نے کہا نہیں یقبل منہ، کبھی قبول کر نہیں سکتا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت جہنم میں جائے گا، نقصان اٹھائے گا. تو میرے پیارے بھائی ایسا کام کیوں کرے جس کے کرنے سے ہم کو گناہ بھی ملے. اس سے کہوں میرے پیارے بھائیو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں تو گناہ بھی ہے، اور ہم تھوڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کے اندر. مثال طور پر دیکھو بھائی، محبت ہمیں نبی سے ہے نا، تو نبی سے محبت کس بات میں ہے کہ نبی نے جیسا جو جہاں کیا ویسا کرنا، یہ محبت. اور آپ کہ بھائی چندہ دو، عید ملن منا. آپ بتاؤ میرے اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے صاف ستھرے نبی، اور ان کا چندہ کس سے لے رہے ہیں ہم؟ بے نمازی سے. کس سے لے رہے ہیں؟ وہ شراب پینے والے، دارو پینے والے سے. کس سے لے رہے ہیں؟ وہ چرسی سے. کس سے لے رہے ہیں؟ جو کبھی نماز کو نظر جمعہ کو نظر نہیں آتا، اس سے لے رہے ہیں. جس کا حلال پسند حرام رہتا. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو یار، اور ان کے لیے ایسے پیسے حلال کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات. اور پھر نبی کے نام پہ چندہ کر رہے ہیں. وہ نبی نے کبھی چندہ نہیں کیا اس طرح سے جس طرح ہم آج چندہ کر رہے ہیں، ہے نا. ضرورت پڑتی تھی اصل بول دیتے تھے، سارے کام پھٹلے کا لا دیتے تھے، فوراً بانٹ دیتے تھے. اصل یہ بات نبی کا ماننا تھا. اور آج میرے کو سمجھ کہاں سے نہ چلے. اس لیے اللہ کے واسطے نہیں چاہتے ہو، اللہ کے بننا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بننا چاہتے ہو، تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات عمل کرو. تو اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ابھی چند سال پہلے اس کا نام 12 وفات تھا. اب چونکہ بچے ان کو نہیں معلوم ہوگا تو اپنے بڑوں سے پوچھیں گے. آج بھی بڑے جو ہے نا ہمارے دادا دادی نانا نانی ہوں گے نا، ان کو پوچھو اماں یہ دادی یہ کون سا مہینہ ہے؟ تم نے 12 وفات کا مہینہ ہے. وہ کبھی بولیں گے عید میلاد کا مہینہ. یہ 12 وفات کے نام سے ہی مشہور تھا. یہ دن جو ہے 12 تاریخ کا، 12 واقعی صحیح دن تھا کہ 12 کو وفات ہوئی. اصل کی وفات جو ہے 12 کو، تو اس کو 12 وفات کا مہینہ، 12 وفات کا مہینہ ہی یاد کرتے تھے لوگ. اور آج تو لوگوں نے نیا ٹائٹل دے دیا کہ عید میلاد النبی. اب یہ بتائیے ہمارے رب نے ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو 2 عید دیا، عید اور بقرعید، ہے نا. رمضان عید اور بقرعید، کہ بھائی تیسری عید کہاں سے آئے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں میرے پیارے اللہ کے پاس. دیکھو ہم کسی کو کچھ طنز نہیں کرنا چاہ رہے، آپ ایک سوچ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی نے ہم کو تیسری عید دی ہوتی تو یار ہم نے کیا گناہ کیا. ہم عید مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، یہ عید کیوں نہیں مناتے؟ یہ اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا. اچھا چلو اصل میں نہیں منایا ہوتا تو نبی صحابہ نے منایا تھا. نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے کبھی نہیں منایا. اب بتاؤ میرے پیارے ہم لوگ کون سے اسپیشل مسلمان ہو گئے جو اللہ نے نہیں بولا، رسول نے نہیں بولا، رسول نے نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، کر کے نہیں بتایا. نبی کے وہ صحابہ جن کو دنیا میں گارنٹی مل گئی جنت کی، انہوں نے نہیں کیا. کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ ہم اس کے اسپیشل مسلمان ہو گئے تو ہم ان سے آگے بڑھ گئے. میرے پیارے بھائی یاد رکھو، ایسا کام کرنا گناہ کا کام ہے. چندہ بھی مت دو، چندہ بھی مت دو. کیوں؟ چندہ بھی دو گے، چندہ لو گے تو اللہ نے قرآن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کبھی بھی یاد رکھنا کوئی بھی گناہ کا کام ہو اس میں مدد نہیں کرنا. سرکشی کے کام ہو مدد نہیں کرنا. مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. لہٰذا میرے